سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان اور میں ہوں محمد احسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل ہیں۔ کل اس کیس کی سماعت کی جائے گی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جس کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار اس بینچ میں شامل ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا جس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور اس درخواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار اس بینچ میں شامل ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل ہیں۔ سابق مشیر شہزاد اکبر اور بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے۔ وفاقی کابینہ نے 10 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ مزید تفصیلات اویس کیانی سے جانتے ہیں۔ اویس، مزید کون کون سے نام شامل ہیں؟ دیکھیں، 8 جو نام ہیں وہ خفیہ اداروں کی سفارش پر جو ہے ای سی ایل میں شامل کیے گئے ہیں، جبکہ 2 جو نام ہیں یہ نیب کی ریکمنڈیشن پر جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل کیے گئے ہیں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد۔ جو بیریا ٹاؤن کو جو 50 ملین پاؤنڈ جو برطانوی ایجنسی تھی، کرائم ایجنسی، ان کی طرف سے جو دیے گئے ہیں، اس کی تحقیقات ہو رہی تھی۔ اس تحقیقات میں نیب کی سفارش پر جو شہزاد اکبر ہیں، تو بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم ہیں، ان کے نام کی ریکمنڈیشن دی گئی تھی اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی اور اس کے بعد جو ہے ان کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر، جو کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ لندن میں تھے، وہ اگر واپس ٹریول کرتے ہیں ملک میں اور کسی ادارے کو یہ مطلوب ہوئے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ ذرائع وزارت داخلہ میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اویس، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ وفاقی کابینہ نے قراقرم ہائی وے کی سیکیورٹی کے لیے جی بی اسکاؤٹس تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان حکومت نے اسکاؤٹس کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ جی بی اسکاؤٹس دیامیر میں قراقرم ہائی وے کی پیٹرولنگ ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور یہ تعیناتی 1 برس کے لیے کی جائے گی۔ اویس، اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا۔ اویس، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، جی بی اسکاؤٹس کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے؟ جی بالکل، وفاقی کابینہ نے قراقرم ہائی وے کی سیکورٹی کے لیے جی بی اسکاؤٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے اور یہ گلگت بلتستان حکومت نے اسکاؤٹس کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ وزارت داخلہ کی اسمبلی کی جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ جی بی اسکاؤٹس جو ہے وہ دیامیر میں قراقرم ہائی وے کی پیٹرولنگ ڈیوٹی دیں گے۔ جی بی اسکاؤٹس کی تعیناتی جو ہے وہ 1 سال کے لیے ہوگی۔ جی بی اسکاؤٹس کے 4 پلاٹون قراقرم ہائی وے کی سیکورٹی پر مامور ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، دیگر انتظامی ضروریات متعلقہ ضلع جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مالی سال 2021-22 میں بڑی صنعتوں کی نمو میں 11.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹیکسٹائل کے شعبے نے 3.5% کی رفتار سے ترقی کی
ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 49.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2021 और 22 में बड़ी सनतों के नमू में 11.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि टेक्सटाइल के शोबे ने 3.5% की रफ्तार से तरक्की की। जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो उसकी पैदावार में 49.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। वकास बताएगा मजीद डिटेल्स। जी, द्वारा शुमारियात का ये कहना है कि माली साल 2021-22 में बड़ी सनतों की पैदावार में 11.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जून 2022 में सालाना बुनियादी पर बड़ी सनतों की पैदावार में 11.5% इजाफा हुआ है, जो कि मई के मुकाबले में 0.2% इजाफा हुआ है। एक साल में फूड मसनूआत 8.4% बढ़ी है। तंबाकू सेक्टर की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल की पैदावार में 3.5% और ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 49.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फार्मास्यूटिकल 13.7 और केमिकल के शोबे में 9% बढ़ोतरी हुई है, जबकि आयरन और स्टील की मसनूआत में 16.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी का रुझान है। डॉलर की कदर में 8 पैसे कमी हुई और ये 213 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा 213 रुपये की सतह पर आ गया। डॉलर की कदर में कमी की वजह इसकी तलब नुमाया तौर पर कम होना है। दरामदी बिल में कमी और IMF से कर्ज जल्द मिलने का इम्कान रोशन होने पर रुपया मुस्तहकम हो रहा है। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी का रुझान देखा गया। डॉलर की कदर में 8 पैसे कमी हुई और ये 213 रुपये 90 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ 213 रुपये की सतह पर आ गया। डॉलर की कदर में कमी की वजह इसकी तलब नुमाया तौर पर कम होना है। दरामदी बिल में कमी और IMF से कर्ज जल्द मिलने का इम्कान रोशन होने पर रुपया मुस्तहकम हो रहा है। डॉलर की कदर में कमी वाक़ई हुई है। डॉलर 8 पैसे कम हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 213 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 213 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। डॉलर की कदर में कमी इसकी तलब में नुमाया तौर पर कमी होना है, ये वजह करार दी गई है। दरामदी बिल में कमी और IMF से कर्ज जल्द मिलने का इम्कान रोशन होने पर रुपया मुस्तहकम हो रहा है। तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। जी अशरफ। देखा जाए रुपए की कदर में जो मुसलसल जो है 12वें रोज भी बेहतरी देखी गई है इंटर बैंक में। इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 213 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ है और मजबूरी तौर पर 12 रोज में देखा जाए 12 कारोबारी रोज में इंटर बैंक में डॉलर 26 रुपये सस्ता हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि इसका असर जो है वो सार्फिन को मुंतकिल होना चाहिए। चीज़ों की जो कीमतें बढ़ गई थी उसमें कमी होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ डॉलर की कीमत में मुसलसल जो इजाफा हो रहा था वो घट के जो है 213 रुपए के लेवल पर आ गया है। और उसके साथ साथ देखा जाए जो हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं दरामदी बिल कम करने के लिए, उसके असरात देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी देखी जाए। ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर की कदर में कमी के समरात सामने आना शुरू हो गए। टोयोटा कंपनी ने 1300 से 2800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 3 से 11,40,000 रुपए तक कमी कर दी। डीलर्स ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। लाहौर से शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए। टोयोटा कंपनी ने डॉलर की कदर में कमी के बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। 2700 और 2800 सीसी फॉर्च्यूनर गाड़ियों की कीमतों में 9,10,000 से 11,40,000 रुपए की कमी की गई है। टोयोटा ने अभी इनवाइसों का थोड़ा बहुत अनाउंस किया है, वो भी उतना नहीं जितना डॉलर कम हुआ है। सब कंपनियों से गवर्नमेंट को चाहिए एक सख्ती से जो नया डॉलर का रेट आया उसके हिसाब से नई इनवाइसें फौरी नाफज हों और फौरी लोगों को बुकिंग मिले, उसके बाद ही लोगों को रिलीफ मिलेगा। 1800 सीसी टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में 4,40,000 और 2800 सीसी टोयोटा हाइलक्स रिवो की कीमतों में 6,50,000 से 8,20,000 रुपये तक की कमी की गई है। डीलर्स कहते हैं कंपनियों ने जितनी कीमतें बढ़ाई अब उसी तनासब से कीमतें 80% तक कम होनी चाहिए। कंपनियों को एकदम ही रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हर बंदा जिसने एक चीज़ भी लेनी है ना, एक गाड़ी लेनी, किसी ने सुजुकी भी लेनी, वो भी वेट कर रहा है कि डॉलर नीचे आ रहा है, लिहाजा कंपनियां रेट कम करेंगी तो हम कम होगा तो फिर गाड़ी परचेज करेंगे। कार डीलर ने उम्मीद जाहिर की कि टोयोटा के बाद दीगर कंपनियां भी आइंदा 1 से 2 रोज में गाड़ियों की कीमतें कम करेंगी।
ٹویوٹا انڈس موٹرز نے ڈالر کی قیمت کم ہونے پر مختلف ماڈلز کی قیمت میں 2,70,000 سے 11,40,000 روپے تک کمی کر دی۔ پاکستان ایسوسی ایشن آٹو پارٹس مینوفیکچررز کے مطابق چیئرمین مشہود خان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا گاڑیوں کی قیمتیں بڑھانے کی بعد کمی دیکھنے میں آئی۔ مشہود خان نے کہا کہ ٹویوٹا نے جو روایت ڈالی ہے اس پر دیگر کار ساز کمپنیاں بھی عمل کریں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف، پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے، جیسے ٹویوٹا انڈس موٹر نے جو 15 روز پہلے کی بات کریں تو گاڑیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا تھا، 9 لاکھ سے 31.5 اب جو ہے ٹویوٹا نے مختلف ماڈلز کی گاڑیوں کی قیمت میں جو ہے 2,60,000 روپے سے 11.5 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی ہے۔ یہاں پاکستان آٹو پارٹس مینوفیکچر سابق چیئرمین مشہود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ایک نیا ٹرینڈ آیا، کیا کہیں گے، کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ نہیں، تبدیلی اس سینس میں آپ دیکھیے، میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں لاسٹ 35 ایئرس کی آٹوموٹیو انڈسٹری میں ایسا کسی بھی او ای ایم نے، اسپیشلی ان سینیریو میں ڈالرز کا یا ین کا بڑھنا اور اس کے ڈکریز پہ، یہ ہسٹری کہلائے گی۔ اور انڈس موٹر ٹویوٹا جو ہے پاکستان میں ایک مارکیٹ لیڈر ہے آٹوموٹیو انڈسٹریز میں۔ آئی تھنک کہ ان کا یہ اسٹیپ بڑا پازیٹیو اور پروگریسو ہوگا فار دی انڈسٹری، کیونکہ آٹوموٹیو انڈسٹریز کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز بھی بڑی انوالو ہوتی ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ مدر آف دا انڈسٹریز ہے۔ یہ ٹرینڈ کہ جب آپ کا ڈالر انکریز تھا یا ین کا تھا تو آپ کی پرائسز انکریز ہو رہی تھی آٹوموٹیو سیکٹرز میں، آج جب آپ نے ٹرینڈ دیکھا کہ 249 اور 250 کے قریب تھا اور آج وہ 214-15 کے پاس پہنچا ہے، تو یہ پازیٹیو ہے کہ آپ نے اس کو رسپانس کو کسٹمر کے اینڈ کسٹمر کو دیا ہے، اور یہ پازیٹیو، اور یہ تمام انڈسٹریز جتنی بھی ہیں ان کے لیے یہ ایگزامپل ہوگا، ایک رول ماڈل ہوگا۔ جب آپ کا ڈکریز ہو رہا ہے ڈالر فار دا پاکستان اکنامی ایز اے نیشن، آپ اس کو ریٹرن کریں۔ آئی تھنک از اے گڈ پوزیشن۔ مشہور صاحب، اگر ہم دیکھیں جو صورتحال ہے کہ حکومت نے بہت ساری جو غیر ضروری درآمدات تھی اس کو روکا ہے، تو ہم جو بہت سارے جو کار مینوفیکچر انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ کی جو بکنگ ہے وہ روک دی ہے، تو اس کے کیا اثر دیکھیں گے؟ دیکھیں، اثرات تو یہ ہیں کہ لاسٹ 3 منتھ سے جو ہے بکنگ بند ہے ٹویوٹا کی، تو آپ کے پاس یہ ہے کہ نیو بکنگس نہیں آ رہی ہیں۔ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید نیکسٹ ویک میں یا اینڈ آف دس منتھ آپ کی بکنگ اوپن ہو جائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ ایک نیا جو روایت قائم ہوئی ہے ٹویوٹا انڈس موٹر نے کہ جو 15 روز پہلے گاڑیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا تھا، اب ڈالر کی قیمت جو کم ہوئی ہے تو عوام کو منتقل کرنے کے لیے، صارفین کو منتقل کرنے اس کا فائدہ گاڑی کی قیمت۔ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ عمران خان کا امریکہ میں لابسٹ کون ہے، اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ پاکستان میں سابق CIA اسٹیشن چیف نے بھی عمران خان کے لیے امریکہ لابنگ کی۔ 2001 میں پاکستان میں CIA اسٹیشن چیف رہنے والے رابرٹ لارین گرینیر کے ساتھ عمران خان کی جماعت نے جولائی 2021 میں معاہدہ کیا تھا اور تحریک انصاف کی جانب سے افتخار درانی نے اس پر دستخط کیے تھے۔ سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بخاری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ انکشاف ہوا ہے کہ یہ معاہدے ابھی کے نہیں ہے، یہ تو معاملہ 2001 سے چل رہا ہے، یہ لابنگ 2001 سے شروع کی گئی تھی، کیا کہیں گے؟ بس عقل کا ماتم کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ جو تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں جو میرے ساتھ آپ نے شیئر کیے ہیں، وہ اگر دیکھیں تو یہ سلسلہ بہت دیر سے جاری ہے، اور یہ سارے معاہدے جو ہوئے تھے اس میں پاکستان کے لیے بہتری کہیں نہیں تھی، بلکہ ایک فرد جو ہے، ایک لیڈر جو ہے پارٹی کے، جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی پروجیکشن کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے اس طرح کی بہت سے معاہدے بھی، تو اور بہت کچھ سامنے آئے گا۔ اور یہ جو اینٹی امریکنزم کا اتنا بڑا بیانیہ انہوں نے بنایا تھا، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جو CIA کا اسٹیشن چیف تھا پاکستان میں، اس کے ساتھ بھی معاہدے کی بات اب سامنے آ رہی ہے، اور اسد مجید صاحب کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے اس کے کہ کیسے انہوں نے وہ بیانیہ لہرا دیا تھا امریکن سازش والا۔ تو میرے خیال سے آنے والے وقت میں اور زیادہ انکشافات کی توقع رکھنی چاہیے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے PTI کے لیے بہرحال کوئی اچھا اومن نہیں ہے۔ وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، پہلے ان کا باقی کے بیانیے بھی دفن ہوئے تھے، پھر ان کا الٹیمیٹلی جو اینٹی امریکنزم ہے یہ بیانیہ بھی دفن ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں آگے ہوتا کیا۔ اچھا بخاری صاحب، اسد مجید کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اب ان پر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ وہ جو لیٹر عمران خان جس بیس پہ کیمپین آج بھی چلا رہے ہیں، اسد مجید پر بھی اب ایک سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ جی، یقینی طور پہ ان کا رول جو ہے وہ پہلے بھی مشکوک تھا، جس طریقے کے بیانات انہوں نے دیے، جس طریقے کا انہوں نے وہ سائفر جو تھا اس کو تماشا بنایا ہے، تو پتہ چلا وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ہی کام کر رہے تھے شاید، اور پاکستان کا مفاد ان کے سامنے بھی کہیں دور نہیں تھا۔
تو ابھی آپ دیکھیے گا، اب یہ بات چل نکلی ہے تو دیکھیں کہاں تک پہنچے. ابھی اور کچھ چیزوں کے انکشافات ہوں گے اور پتہ لگے گا کون کون جو ہے اس بیانیے کے لیے کام کرتا رہا ہے خان صاحب کے لیے، اور اس بیانیے کا پاکستان کو ایز اے ملک اور اس کی قوم کو ایز اے قوم کتنا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے یا کتنا نقصان ہونے کا احتمال ہے، یہ آنے والے وقت میں جلدی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اچھا بخاری صاحب، ڈرون حملوں کے خلاف تو عمران خان ہر جگہ بولتے رہے ہیں اور یہ بات وہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہی CIA اسٹیشن چیف تعینات تھا اور اسی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اور اسی دور میں بے شمار ڈرون حملے ہوئے تھے جس میں جانی نقصان ہوئے تھے. دیکھیے سب سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے تھے مشرف صاحب کے دور میں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو یہ اجازت دی تھی اور وہی امریکہ کے آگے لیٹے تھے جو کولن پاول کی کال آئی تھی. اور اگر ہم یہ پریمیسز مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں اسی جنرل مشرف کے ریفرینڈم کے چیف کوآرڈینیٹر تھے. تو یہ سارے جب کڑیاں آپ ملانا شروع کرتے ہیں تو بہت خوفناک قسم کی ریالٹیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ڈرون حملوں کے بارے میں جو دعوے یہ کرتے ہیں جب یہ وہ ہو رہے تھے، انہوں نے ابھی تک وہ ویڈیو تو نہیں دکھائی، باقی سب ویڈیوز وہ دکھا رہے ہیں جو وہ کہتے تھے کہ میں مظاہرے کرتا رہا ہوں. کوئی اس کی ویڈیو بھی چلا دیں تو ذرا عوام کو ان کی بات کا یقین بھی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف بیانیے کی حد تک ہے، لیکن جب وہ مشرف صاحب کے دوست تھے، جب مشرف صاحب کا ایرا تھا، جب یہ اسٹیشن چیف تھے یہاں پر، اس وقت تک انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اس حوالے سے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نوید چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے امریکہ کے ساتھ لابسٹ کے جو معاہدے تھے وہ 2001 سے ہو رہے تھے. لاسٹ 2021 میں بھی معاہدہ کیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ معاہدہ ہوا جو پاکستان میں CIA اسٹیشن پر تعینات تھا اور ڈرون حملے بھی کروانے میں سرگرم رہا. دیکھیں عمران خان صاحب چونکہ بہت امبیشیس تھے روز اول سے ہی، اور جنرل مشرف کے دور میں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے جب انتخابات ہوئے تو یہ کہا کہ مجھے 100 سے زیادہ سیٹیں چاہیے، اور جنرل مشرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ 18-20 لے لیں. یہ ایک بحث چلتی رہی. تو اسی دوران انہوں نے اپنی اسمارٹنیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کے اندر لابنگ بھی شروع کر دی، اور معاملات ان کے اتنے آگے جا چکے تھے کہ اس وقت جو CIA چیف ہے رابرٹ، وہ خود ان کے لیے لابنگ کرتے رہے. تو یہ چیز ایک بار پھر بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ عمران خان اور امریکہ کے لابسٹ اور امریکی عہدیدار جو ہیں یہ بڑا کلوز کام کرتے آ رہے ہیں روز اول سے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جب ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ گروم کر کے سامنے لایا گیا تو دھرنے کرایا گیا 2014 میں، اس وقت بھی امریکہ کے جو سفیر تھے کیمرون منڈر وہ بنی گالا جا کے ملتے رہے. یعنی ایک طرف اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت پوری طرح سے احتجاج کی کہہ لیں یا فساد کی زد میں تھا. سپریم کورٹ کی عمارت محفوظ تھی، نہ پارلیمنٹ ہاؤس نہ PTV، اور میڈیا پر اسے دکھایا بھی جا رہا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو نشر کر رہا تھا کہ پاکستان میں کون سا طوفان آ گیا. تو اسی دوران امریکی سفیر جا کے ملاقات کر رہے تھے بنی گالا میں ان کے ساتھ. تو یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. پھر جس طرح سے انہوں نے اب جو لابسٹ فرم لی ہے اس کے متعلق بھی سب کو پتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ امریکہ میں اپنا امیج دوبارہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بطور حکمران یہ بہت بری طرح سے ناکام ثابت ہوئے پاکستان کو چلانے میں، پاکستان کی سفارتکاری میں، پاکستان کی معیشت میں، ہر جگہ یہ ناکام ہوئے. تو اب اسد مجید کا نام بھی سامنے آ گیا ہے کہ اس سے پہلے جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ اسد مجید صاحب نے کیا تھا، وہ پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں. اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ US ایڈ کے جو پروگرام ہیں وہ KPK میں کیسے چل رہے ہیں. امریکی سفیر وہاں جو وزٹ کر رہے ہیں ان کو کون سا پروٹوکول لیا جا رہا ہے اور ان سے کروڑوں ڈالر کی امداد لی جا رہی ہے. تو یہ تو صاف صاف بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن بنیادی طور پر جو امریکہ کے میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے اندر ٹرسٹ ہیں ان کو عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے پوری طرح سے کہنا چاہیے کہ اس کی نگہداشت کی ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے. اچھا بخاری صاحب، اسد مجید کا نام آ رہا ہے، وہ تو اس تمام تر معاملے میں سرکردہ ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے بھی کراتے رہے ہیں. تو عمران خان جو لیٹر لہرایا کرتے تھے ہر جلسے میں، اب کیا سازش کا نعرہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے؟ پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ ان کا ایک کے بعد دوسرا بیانیہ جو ہے وہ اپنی موت مر رہا ہے، دفن ہو رہا ہے. آپ شروع کر دیں پیچھے سے احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے
तब्दीली का नारा लेके आए थे, रिफॉर्म्स का नारा लेके आए थे, बेपनाह नारे थे उनके जो बयानिए थे, वो सब जो एक एक करके फारग हो गए। अब ये जो अमेरिकन बयानिया है ये भी अपनी मौत मर रहा है, मेरे ख्याल से आखिरी सिस्कियाँ ले रहा है, क्योंकि ये सौदा भी इनका उस तरह से नहीं बिका है जिस तरह से वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि अब खुद ही वो अमेरिका से दोस्ती की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अमेरिका का दुश्मन नहीं हूँ। और जैसे मैंने हवाले दिए थे आपको कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है उसने गाड़ियाँ हवाले की जनाब KPK के चीफ मिनिस्टर के हाथ में, और फिर उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उन सेंसिटिव एरियाज का जो एरियल विजिट भी कराया गया, और फिर एक वहाँ PR कंपनी जो है वो हायर कर ली गई है। तो अब उनको अचानक मेरे ख्याल से ये एहसास हुआ है कि अमेरिका से दोस्ती के बगैर जो है आगे सियासत करना मुश्किल है, तो वो वापस हट रहे हैं अपने इस बयानिए से भी। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनके बयानिए जो हैं वो चूँकि वो एक पर्सनैलिटी कल्ट के तौर पर जो है प्रोजेक्ट होते थे सोशल मीडिया हैंडलर के जरिए, इसी और इतनी ही रफ्तार से फिर ऐसे बयानियों की तकसीम होती है। तो मैं समझता हूँ कि अब उन्हें चूँकि रियलाइज होता जा रहा है कि न सिर्फ ये कि उनके पिछले बयानिए जो हैं वो सिसक रहे हैं, दम तोड़ गए हैं, तो अमेरिकन बयानिए से भी वो पीछे हट रहे हैं। अब एक नया बयानिया उन्होंने बनाया है और वो ये है कि जी मुझे ये डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने होना है, क्योंकि उनके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसकी गिरफ्त से बचना उनके लिए मुश्किल है। वो दूसरी बात है कि उनको अदलिया से रिलीफ मिल जाए, जिसकी के बहुत लंबी रवायत मौजूद है। तो देखते हैं, वक्त आने के ऊपर फैसला होगा ये किस तरफ ये किस करवट बैठेगा। नवीद चौधरी साहब, आप कहिएगा, क्या जो इमरान खान की जानिब से एक नारा बार बार लगाया जाता रहा है, हम गुलाम नहीं हैं, वो एक सियासी नारा साबित हो चुका है इन तमाम तर इंकशाफात सामने आने के बाद? ये 100% वो सियासी नारा है। वो जो देखें, जिस खत की बात की जा रही है वो भी यकीनी तौर पर इसीलिए लहराया गया, और ये आने वाले दिनों में सामने आ सकता है कि लॉबिस्ट फर्म ने मशवरा दिया होगा कि आप बेशक पाकिस्तान के अंदर एक एंटी अमेरिका कैंपेन बना लें, पाकिस्तान में ये बड़ी मकबूल होती है, ताकि आपको एक सहूलत हो और पब्लिक के अंदर आपको इमेज मुस्बत हो, और ये भी लगे कि इमरान खान को उठाने के लिए अमेरिका बादल मैदान में आ गया। तो ये चीज़ सामने अगर आई तो कतई तौर पर हैरत अंगेज नहीं होगी। और असद मजीद साहब जो हैं उनका जो किरदार है वो बार बार हमने कहा कि जब वो सफीर भी थे तो मतलब ये कहा जाता था कि वो PTI के बहुत ज्यादा हामी हैं। और एक तारड़ साहब हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ होते थे, वो खुद उनका मैंने इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे थे कि ये यूथ एम्बेसडर जिनसे हम बात करते थे तो हमें हैरानी होती थी। तो यकीनी तौर पर ये जो कुछ भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, ये चीजें हुई, क्योंकि देखिए अमेरिका का नारा लगाना और अमेरिका के खिलाफ नारा लगाना, इन दोनों चीजों में पाकिस्तान के अंदर फर्क ये है कि जो अमेरिका की हिमायत का इंतजार करेगा एलानिया वो बदनाम होगा, जो मुखालफत की बात करेगा उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी। अच्छा, अब ये इस बात की क्या गारंटी है कि जो आदमी बज़ाहिर अमेरिका की मुखालफत की बात कर रहा है वो पूरी तरह से उनकी आशीर्वाद के साथ ये काम कर रहा हो? अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट क्या है, मकासद क्या है, अगर उनको पूरा किया जा रहा है, मसलन CPAC के मतलब कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए दर्द सर है, तो किसने 4 साल से बंद रखा उसको? या अगर अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान IMF के साथ इस तरह से जाए तो पूरे तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दे माशी तौर पर, तो किसने किया? या अगर हम ये कहें कि अमेरिका ये चाहता था कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया लपेट ले और पाकिस्तान उस पर बिल्कुल आवाज भी ना उठाए, तो ये किस दौर में हुआ? तो ये बातें तो फिर बहुत सारी है ना। अब जो आखिरी एक चीज रह गई है जिसके वाले से बहुत सारे खतरात हैं और वो यकीन मंडला रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपना करम करें कि हमारी दफाई साथी जो है वो महफूज रहे, लेकिन ये मामला खुलता जा रहा है कि ये सब मिली भगत से हो रहा है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।